لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى من المؤمنين بأنفسهم، وقال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وكان الله عليما حكيما. آج شب عاشور ہے، اور چونکہ ایک ایسی رات ہے کہ جس میں آپ حضرات کئی عزاخانوں میں بھی جائیں گے، پوری رات گریہ اور ماتم کا سلسلہ رہے گا، اس لیے میرا پورا پختہ ارادہ ہے کہ وقت کے اندر بات کو ختم کریں، اور اسی لیے میں نے آیتیں بھی مختصر کر دیں، اور براہ راست جہاں کل رات کی مجلس پہنچی تھی وہاں سے بات کو آگے بڑھانا ہے، مگر صرف ایک وضاحت کے ساتھ۔ ہمارے برادر محترم احسان بٹ صاحب نے ایک جملہ پرسوں عرض کیا تھا، یا فرمایا تھا، عرض تو میں کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے کوئی مجلس پڑھنے سے اس لیے ہچکچاہٹ ظاہر کی کہ مجمع اس میں نہیں ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے۔ یہ تو کبھی میرا مسئلہ رہا ہی نہیں کہ مجمع کم ہے کہ مجمع زیادہ۔ وہ غالباً میری بات نہ سمجھ سکے، اور وہ نہ سمجھ سکے تو آپ کو بھی غلط میسج کنوے ہوا۔ تو 11 اور 12 محرم کی مجلس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں آتے ہیں، اور وہ جو خاص ریکویسٹ کر رہے ہیں اس ریکویسٹ کی ضرورت بھی نہیں۔ جس کو آنا ہے وہ آئے، جس کو نہیں آنا ہے وہ نہ آئے۔ میں تو جو اپنا بیان ہے وہ اسی انداز سے کروں گا۔ اس کی کچھ اور وجوہات تھیں، جس کو بیان کرنے کا مقصد آپ کا وقت ضائع کرنا۔ لیکن بہت ہی مختصر یہ کہا جائے کہ ہم لوگ ایام اعزاں میں جب مجالس پڑھتے ہیں تو دنیا کے مختلف عزاخانوں میں 10 دن کا سلسلہ ہوتا، 1 سے 10، 11 سے 20، 21 سے 30، پھر پہلی سفر سے 10۔ وہ ذرا سا سسٹم ٹوٹ جاتا ہے، بس یہ میں نے ان سے کہا تھا۔ لیکن خیر چھوڑیے اس بات کو۔ سورہ احزاب کی پہلی اور 5ویں آیت کی تلاوت آج کی گئی، اور صرف یہ یاد دلاتے ہوئے کہ اعمال عاشورہ کا ایک بہت اہم حصہ ہے سورہ احزاب کی تلاوت۔ اچھا، اب ہر سال دنیا میں جہاں بھی میں شب عاشور یا عاشور کے دن کی مجلس پڑھوں، یہ وضاحت کر دیتا ہوں یا اس جانب توجہ مبذول کراتا ہوں کہ عاشور کا دن جہاں آدمی کو سوائے رونے، گریہ کرنے، ماتم کرنے کے کسی اور چیز کا دل ہی نہیں چاہتا، وہاں قرآن کریم کے اس سورے کی تلاوت کا خصوصی حکم ہے۔ اب چونکہ یہ سورہ ذرا طولانی سورہ، اور ایک سہولت یہ دی ہے کہ اگر یہ سورہ یاد نہ ہو تو کوئی اور سورہ بھی پڑھ سکتے ہو، گرچہ یہ سہولت تیسرے مرحلے میں ہے۔ پہلے تو ہے کہ یہ سورہ پڑھو، یاد نہ ہو تو دیکھ کے پڑھو۔ آج کل تو ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہوتا ہے، اور وہ بھی اگر مشکل لگ رہا تب پھر یہ ہے کہ قل هو اللہ کا سورہ پڑھ لو۔ اعمال عاشورہ کا ایک اہم عمل 4 رکعت نماز، اور ضمنی طور پہ یہ عرض کر دوں کہ آج کی رات شب عاشور کے بھی اعمال ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہمارے یہاں سے ختم ہی ہو گئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عزاخانے میں ہو، انسان گھر میں جا کے بھی کرے، لیکن آج کی رات کے اعمال بھی۔ لیکن آج کی رات کے جو اعمال ہیں اس میں نمازیں زیادہ ہیں،
100 رکعت نماز تک آج کی رات ہے، کیونکہ آج کی رات جب آقا حسین عباس علمدار کو بھیج کے عمر سعد سے 1 رات کی مہلت لی یا اس کو دی، تو وجہ یہ بتائی کہ زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں ہے جو میں نے نمازوں اور عبادت خدا کے بغیر گزاری ہو، تو ایک رات اس لیے مجھے چاہیے کہ اس رات کو بھی میں اللہ کی عبادت کروں اور مزید نمازیں پڑھوں۔ تو آج کی رات کے اعمال میں نمازیں زیادہ، لیکن آج کے بھی اعمال ہیں شب عاشور کے، اور پھر کل جب عاشور کے دن کے اعمال آتے ہیں اس میں 4 رکعت نماز عموماً عزاخانوں میں نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ وہی وجہ میں نے اس کی بتا دی کہ وہ 4 رکعت نماز، اچھا اسلام میں کوئی سنت نماز 4 رکعت کی نہیں ہوتی۔ جب بھی لفظ 4 رکعت آئے گا خود بخود مطلب ہے 2 اور 2 کر کے 4۔ ایک کوئی نماز کسی کتاب میں لکھی ہے نماز اعرابی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ صرف ایک جگہ پہ ایکسیپشن ہے، نماز اعرابی وہ نماز ہے جو 4 رکعت ایک ساتھ ہے، ون گو میں۔ لیکن مثلا آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ثابت نہیں۔ تو ہر نماز، جب سنت نماز کا تذکرہ ہوگا تو چاہے آپ سے کہا جائے 4 رکعت نماز ہے، چاہے کہا جائے 6 رکعت نماز ہے، آگے وضاحت ہو کہ نہ ہو، خود بخود اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 اور 2 اور 2 کی شکل میں پڑھی جائے گی۔ خیر اب یہ تو آج رات وقت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ کل ہی کا ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ 1 رکعت کی سنت نماز ہے اسلام میں جو آپ نماز شب کی آخری رکعت پڑھتے ہیں، اور آیت اللہ سیستانی کے فتوے سے 3 رکعت کی بھی سنت نماز ہے، اسی نماز وتر کو چوائس، چاہے آپ نماز شفا کے ساتھ ملا کے 3 بنا دیں، چاہے 2 اور 1، لیکن یہ میں کہیں اور چلا گیا۔ آج کی رات نماز شب تو کسی کو نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ پورے لشکر حسینی نے آج کی رات نماز شب ادا کی، اور کل کی سپہر آقا حسین کی آخری وصیت زینب کبریٰ سے یہ تھی کہ یہ جو نماز شب تم پڑھتی رہو گی زندگی بھر، اس میں میرا تذکرہ کرنا۔ تو خیر یہ تو ذرا میں موضوع سے ہٹا، لیکن واپس آ رہا ہوں۔ تو کل دن کے اعمال میں زیارت عاشورہ ہے، درود ہے، لعن ہے، اور سجدے کی دعا ہے، دعائے علقمہ ہے جو اصل میں دعائے صفوان ہے، لیکن ٹیکنیکل الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ 7 مرتبہ انا للہ کا عمل ہے، تو 4 رکعت نماز بھی 2 اور 2 کر کے۔ اب چونکہ یہ نماز ذرا طولانی ہے، اس اعتبار سے بہت سی جگہوں پہ یہ مشورہ دیا جاتا کہ آپ گھر میں یہ نماز پڑھیے، اور پھر عزاخانے کے اجتماعی اعمال میں خالی وہ اعمال ہوں جن کا سرسری میں نے ذکر کیا۔ اب یہ جو 4 رکعت نماز ہے، چاہے عزاخانوں میں پڑھی جائے اور چاہے گھر میں 2 کر کے، تو اس میں ہے کیا؟ 4 سوریں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، بہت واضح، کیونکہ سورہ کافرون کی آخری آیت بہت اہم، لکم دینکم ولی دین، اور وہ یہ ہے کہ مخمل میں ٹاٹ کا ایوند نہیں لگ سکتا، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کو، وہی جو اطاعت کا موضوع شروع سے چل رہا تھا، اسلام کے ساتھ کسی اور نظام کو نہیں ملا سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آنا ہے اسلام میں تو مکمل طور پہ آؤ، اور مکمل کی تشریح بھی آ گئی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای، پوری زندگی وہ اللہ کے لیے۔ تو سورہ کافرون کا پیغام ہے کہ عقیدے کے بارے میں نو کمپرومائز، اور یہ یاد دلانا ضروری، اور یہ بھی وضاحت کر دی جائے کہ کربلا کے مختلف مراحل میں اس قسم کے آفر آئے کہ جہاں بات کسی سیٹلمنٹ کی تھی کہ بیچ کا راستہ نکالا جائے، لیکن حق اور باطل کے مسئلے میں اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ میرا موضوع ایسا بن رہا ہے جو اس عشرے کی مجالس سے ہٹ گیا، اور چونکہ کل دوپہر سے پہر کی 4:30 بجے والی مجلس بھی مجھے کو اس عزاخانے میں پڑھنا ہے، جہاں مجمع بالکل مختلف ہوتا ہے، موضوع بھی مختلف، وہاں پہ تھوڑی اس کی وضاحت ہوگی۔ سورہ کافرون، دوسرا تو سورہ قل هو اللہ توحید۔ حسین نے اپنے خون سے زمین کربلا پہ لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے نشر کر دیا کہ رہتی دنیا اور قیامت تک اب کلمہ توحید کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قل هو اللہ توحید پروردگار کا اعلان۔
اور جب کبھی توحید پروردگار پہ کوئی حملہ ہوتا تو قل ہو اللہ کی ایک ایک آیت اس کا جواب بن جاتی کہ آج کل ہمارے یہاں ہمارے ممبر تک سے یہ عقیدہ کہیں کہیں پھیلایا جا رہا ہے یا بیان کیا جا رہا کہ مولائے متقیان اللہ، نظر آ جائے تو علی ہیں، نظر نہ آئے تو اللہ، لم یلد ولم یولد کی آیت ہمیشہ یا تو حسنین کے علی کی اولاد ہونے کا انکار کر دیں، اور اگر ان کو اولاد مانتے ہیں تو سورہ قل ہو اللہ، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہ آج کا موضوع نہیں، سورہ قل ہو اللہ ان تمام لوگوں کے خلاف ایک ایسی مستحکم دلیل ہے، اسی لیے اعمال جب بھی ہوں گے سال میں قل ہو اللہ کی تلاوت ضرور۔ کربلا لا الہ الا اللہ کی بقا کے لیے حسین کی قربانی، اور وہ جو خواجہ معین الدین کی بہت مشہور رباعی ہے اس میں بھی اس کی جانب تذکرہ ہے، لیکن بات کو میں بہت زیادہ پھیلا گیا سورہ احزاب کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر جو تیسری رکعت جو اصل میں 2 رکعت نماز ختم ہو گئی کافرون اور توحید کے ساتھ، پھر دوسری 2 رکعت شروع، اس کی پہلی رکعت میں سورہ احزاب اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون۔ کربلا نے پیغام یہ دیا کہ کفر اور اسلام میں، حق اور باطل میں مصالحت نہیں ہوتی، اور سورہ منافقون اس لیے ضروری تھا کہ کربلا نفاق کے چہرے سے اس نقاب کو نوچ دینے کا نام تھا، کہ جس کے بعد پھر کربلا والا کبھی منافقوں کے فریب یا دھوکے یا چیٹنگ میں نہیں آئے گا۔ تو منافق کی پہچان تو ہر جمعے کو سورہ منافقون کے ذریعے، مگر یہ جتنے بھی میسیجز ہیں اعمال عاشورہ کی نماز کے، اس میں سورہ احزاب ذرا سا موضوع سے ہٹ کے لگ رہا۔ میں نے پوری مجلس 2 سال پہلے بھی 11 محرم کو سورہ احزاب پر ہی پڑھی، اور لاسٹ ایئر بھی کچھ اشارے تھے، لیکن آج بھی اشارہ ہی ہے، لیکن یہ وضاحت کر دی جائے کہ جو پورے عشرے کا ہمارا موضوع بن گیا، اور وہ ہے اطاعت۔ سورہ احزاب میں اطاعت رسول کے حوالے سے سب سے زیادہ آیتیں، یعنی قرآن میں آیتیں بہت ہیں لیکن ایک سورے میں 1 آیت 2 آیتیں، سورہ احزاب جگہ جگہ اطاعت رسول کا پیغام دے رہا۔ چنانچہ جس آیت کو آج میں نے تلاوت کیا، النبی اولی من المؤمنین بانفسہم، یہ اطاعت ہی تو ہے کہ نبی صاحبان ایمان پر ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ اطاعت تو اسی کا نام ہے نا کہ آپ کہیں یہ مال میرا مال نہیں، رسول کا مال، جان میری جان نہیں ہے، رسول کی جان، حتیٰ جو آپ کے اپنے خاندانی معاملات، نبی کو زیادہ حق ہے تم پر۔ اطاعت میں وہی گڑبڑ ہوتی ہے جب آپ کہیں گے یا رسول اللہ نماز تو ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے، شادی آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے کیوں کریں؟ اتنی بدتمیزی سے کوئی نہ کہے لیکن ذہن میں تو یہی خیال آئے گا نا، یا رسول اللہ حج کے لیے مکہ تو ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے چلے جائیں گے، اپنے اور اپنی اولاد کا فیچر بنانے کے لیے کس ملک میں آنا جائز ہے اور کس میں ملک میں آنا حرام ہے یہ ہم آپ سے کیوں لیں؟ یہ تو ہم اپنے حالات دیکھ کے خود فیصلہ کریں گے۔ یا رسول اللہ نجاست طہارت کے مسئلے آپ نے بتائے وہ تو آپ سے سیکھیں گے، لیکن اپنے بچوں کو کس اسکول اور کالج میں کیا تعلیم دلوائی جائے یہ ڈیسیشن تو اپنے حالات اور اپنے زمانے کو دیکھ کے ہم لیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری میں ایک واقعہ بھی اس کی جانب اشارہ کرتا کہ رسول اللہ نے اس میں یہ کہا کہ جی میری ہر بات نہ مانا کرو، جب میں امور آخرت اور دین کے بارے میں کوئی بات کہوں تو مان لیا کرو، دنیا کے بارے میں تو ججمنٹ تمہیں خود کرنا۔ وہ جو ایک پورے شہر مدینہ کو بقول صحیح بخاری کے پیغمبر نے گویا فاقے میں مبتلا کر دیا، وہ کھجوروں والا واقعہ کہ مدینے والے، اب وہ کھجوروں میں میل اور فیمیل ہوتی ہے، جس کو ملایا جاتا ہے تو پھر کھجوریں پیدا ہوتی۔ مکہ جو ہے وہ تجارت کا شہر ہے، زراعت کا نہیں، مدینہ زراعت کا شہر۔ پیغمبر آئے کہا یہ کیا کر رہے؟ نہیں کیا لوگوں نے، نتیجہ یہ ہوا کہ کھجوریں پیدا نہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ فاقے ہونے لگے۔ پیغمبر نے پوچھا بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے مشورے پہ عمل کیا تھا۔ تو پیغمبر نے کہا میرا ہر مشورہ کوئی تھوڑی ماننے والا ہوتا ہے، امور دنیا میں تو میں تم جیسا ہوں، اپنے تجربے اور اپنی معلومات پہ فیصلہ کیا کرو، ہاں آخرت کی باتیں مجھ سے لیا کرو۔ لیکن ہمارے یہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں سے مطلب قرآن میں ہر بات رسول کی لینا،
چاہے آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم کا فیصلہ کرنا ہو، اپنی بیٹیوں کی شادی کا فیصلہ کرنا ہو، اپنی سٹیزنشپ کا فیصلہ کرنا ہو، اپنے جاب کا فیصلہ کرنا ہو، کون سا جاب کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، پہلے رسول سے پوچھے، جب رسول آپ کو ایک چوائس دے دے، یہاں یہ اور یہ جائز ہے، پھر اپنے حالات میں ان میں سے کوئی ایک آپشن کو اختیار کرے۔ تو اب یہ اس پورے مسئلے کی بنیاد کیا بنے گی؟ یہ آیت النبی اولی من المؤمنین بانفسہم، نبی تم پر تمہاری ذات سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ جب یہ تصور، اچھا مجھے رکنا پڑے گا اس لیے کہ میں کافی ڈسٹرب ہو رہا ہوں، اور وجہ جو مومنین ابھی آ رہے ہیں، جبکہ ادھر کچھ جگہ خالی ہیں، جو میرا طریقہ میں بیان نہیں روکوں گا، آپ حضرات کی مرضی پہ چھوڑ دوں گا کہ جہاں جہاں آپ جگہ دیکھیں تھوڑا سمٹ کے آنے والوں کو جگہ دیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں رک کے مجمع کو باقاعدہ موو کراؤں۔ تو النبی اولی من المؤمنین بانفسہم، اور یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ غدیر خم کا اعلان ولایت حیدر کرار جب ہوا تو پہلے اسی آیت کی پیغمبر نے تلاوت کی، اور یہ سوال کیا کہ کیا میں تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اطاعت اسی وقت آئے گی جب آپ یہ سمجھیں گے کہ اس کا حق مجھ پر مجھ سے زیادہ، میرا دل کچھ چاہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، چونکہ اس کا حق زیادہ، اس لیے اس کی بات مانی جائے گی، اپنی بات نہیں چلے گی۔ یہ سورہ احزاب کی 5ویں آیت، 5ویں آیت کو میں اس طرح کہہ دوں، پہلے پیج کی آیت، مگر اس سے پہلے جو پہلی آیت تھی، یا ایھا النبی، اب خود رسول سے خطاب ہو رہا، اتق اللہ، تقوی اختیار کرو، یا اللہ سے ڈرو، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، خبردار نہ کبھی کسی کافر کی اطاعت کرنا، نہ وَالْمُنَافِقِينَ، نہ کسی منافق کی اطاعت کرنا۔ سورہ احزاب کی پہلی آیت میں جو دو پہلو ہیں، یہ اعمال عاشورہ کی نماز کی پہلی اور آخری رکعت، پہلی رکعت شروع ہوتی ہے سورہ کافرون سے، آخری رکعت مکمل ہوتی ہے سورہ منافقون پر، لیکن ابھی بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اب یہ آیت، وہ آیت جو میں نے دوسری مجلس میں تلاوت کی تھی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، خبردار، چاہے مومن مرد ہو چاہے مومن عورت، تمہیں اپنے معاملات میں کوئی اختیار نہیں، سارا اختیار اللہ کے رسول کا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت، اور جو سب سے زیادہ اہم پیغام ہے اطاعت رسول کا، یہ آیت اطاعت رسول ہے نا۔ وما کان للمؤمن، مومن کو حق نہیں، ولا مومنۃ، اور مومنہ کو بھی حق نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب رسول کوئی فیصلہ کر دے، ان یکون لہم الخیارہ، تو پھر وہ اپنا اختیار یا آپشن استعمال کرے۔ اور کن معاملات میں؟ وہی جو میں نے ابھی شروع میں تفصیل بتا دی، فی امرہم، تمہارے پرسنل میٹرز میں، وہاں بھی رسول اختیار نہیں ہے۔ بس ترجمہ کر رہا ہوں، وضاحت آ چکی ہے دوسری مجلس میں۔ یہ آیت کس سورہ کی ہے؟ سورہ احزاب کی۔ کل اگر آپ کسی ایسے عزا خانے میں اعمال عاشورہ کرے جہاں سورہ احزاب پڑھوایا جا رہا تو آپ سنیں گے، گھر میں بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں اور سورہ احزاب کی تلاوت کریں تو یہ آیت آپ کی آنکھوں کے سامنے آئی۔ اور اطاعت رسول کی سب سے مکمل آیت، وہ بھی سورہ احزاب میں، مکمل ترین آیت، اور اطاعت رسول کی لاجک یا ریزن کہ بھئی کیوں اطاعت رسول کرے، اس حوالے سے بھی اہم ترین آیت اسی سورہ احزاب میں۔ یہ دو باتیں، جو جملے میں نے کہے، جلدی اس سے آگے بڑھوں، مجلس کا وقت تو آج بھاگا جا رہا ہے، تو میں نے ابھی ایک جملہ کہا، اطاعت رسول قرآن کریم کا پسندیدہ موضوع، لیکن سب سے زیادہ آیتیں کسی ایک سورے میں اگر جمع ہو وہ سورہ احزاب، جو کل آپ کو پڑھنا، اور جتنی آیتیں ان میں اہم ترین آیت وہ وہی آیت ہے جو ابھی میں روکا جہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا، نہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ اطاعت رسول کی مکمل آیت ہے کہ ترجمہ یہ، اللہ اور فرشتے تو درود بھیجتے ہیں، تم خالی درود نہیں بھیجو گے، وسلموا تسلیما، تمہیں ان کے حکم کے آگے سر بھی جھکانا۔ اب نعوذ باللہ، اللہ کے لیے تو یہ آئے گا کہ ٹھیک ہے وہ ان پہ درود بھیجتا ہے، لیکن اللہ تو رسول کی اطاعت نہیں کرے گا نا، فرشتے مکلف نہیں ہیں۔ لیکن جب ہماری اور آپ کی بات آئی تو ہم سے وہ ڈیمانڈ نہیں کی گئی جو اللہ اور ملائکہ کی خاصیت ہے کہ درود بھیجتے ہیں۔ ہم سے کہا گیا خالی درود سے کام نہیں چلے گا،
اطاعت بھی کرنا، تو کتنی مشہور آیت، کتنے مکمل آیت، ہر مومن کو معلوم، یہ سورہ احزاب۔ اور پھر اس کے اندر ایک آخری باتیں بہت ساری، اور سورہ احزاب کے حوالے سے کچھ باتیں میں کل دوپہر کی مجلس میں بالکل اپنے ان موضوعات سے ہٹ کے کروں گا، تاکہ جو لوگ اس مجلس میں کل نہ آ سکیں تو ان کو موضوع میں کوئی کمی کا احساس نہ ہو۔ اور ایک سوال جس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، لیکن چونکہ بات سے بات نکل رہی ہے تو ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن صرف ایک جملے میں جواب، کہ آخر میں گھوم پھر کے یہ بات آتی ہے تو ہم اطاعت کیوں کریں؟ ہم اطاعت کیوں کریں؟ تو آپ کو یاد ہوگا میں نے 2 مرتبہ ایک جملہ کہا جس کی وضاحت میں کوئسچن آنسر میں شروع میں مختصر کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ایسی اطاعت جو ہم سے مانگی جا رہی وہ صرف معصوم کی ہوتی، حتی مرجع کی بھی ایسی اطاعت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو جملہ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ کو جملہ تھوڑا سا کھلا، مجھے پہلے سے معلوم تھا، لیکن اس کی وضاحت بعد میں اپنے وقت پر ہوگی۔ آج تو 20 منٹ گزر گئے مجلس میں، تو جلدی سے بات مکمل کروں۔ تو آخر کیوں اطاعت؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معصوم، اور ان کے یہاں غلطی کا امکان نہیں۔ ان کی عصمت و طہارت بتانے والی جو سب سے اہم آیت ہے وہ بھی سورہ احزاب میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب کی آیت۔ یہ فضیلت اہل بیت پہ بیان کر رہی، کیا میدان کربلا میں لشکر یزید خیال بھی کر رہے ہو کس کے خلاف آئے، اور یہ اطاعت کا ریزن بھی بتا رہی کہ آخر ان اہل بیت کی اطاعت کیوں کرے، کسی اور کی کیوں نہ کرے؟ کہا اس لیے کہ یہ پاک و پاکیزہ، یا کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں، کوئی اشتباہ نہیں ہے، ان کا ہر عمل درست ہوگا جب اتنا یقین و بھروسہ ہو۔ جیسے چھوٹے بچے کو اگر اپنی ماں پہ اتنا بھروسہ ہوتا ہے، جیسا ماں اس کو کہتی ہے ویسا وہ عمل کرتا۔ بہت چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں، وہ ماں سے تھپڑ کھا کے بھی ماں کی گود میں آتا ہے انڈیا اور پاکستان میں۔ یہاں خبردار یہ محاورتاً بھی یہ جملہ استعمال نہ کیجیے گا، لیکن بات میں یہ کر رہا ہوں، وہ جو میں نے کہا I trust you، یہ تطہیرہ نے بہت اہم پیغام دیے۔ اور اب اس کے بعد اب آئیے آج کا موضوع، اس کے بعد سورہ احزاب میں کچھ ایسی باتیں آ گئیں جو عاشورے کے حوالے سے تو بالکل غیر مناسب لگ رہی، پیغمبر کی حدیث بھی ہے اور بہت مشہور عربی محاورہ بھی ہے کہ ہر بات کہنے کا ایک موقع اور محل ہوتا۔ اس کی میں کچھ مثالیں دیتا کہ کسی کی ماں کی میت پڑی ہے اور اس کے یہاں مثلا پچھلے ہفتے بچے کی ولادت ہوئی، تو آپ اس موقع پر اس کو مبارکباد نہیں دیں گے، تو موقع محل ہے ہر چیز کا ایک۔ عاشورے کے دن سورہ احزاب پڑھوایا جا رہا ہے، قرآن میں اور بھی کئی سورے، اور جب سورہ احزاب پڑھوایا جا رہا ہے تو سورہ احزاب کا وہ حصہ آ گیا جو میرے کل کے موضوع سے ملے گا، جا کے مل رہا ہے بلکہ بس یہیں سے، اور وہ یہ کہ اب آپ چلیں اہل بیت کے فضائل کی آیتیں آپ سن رہے ہیں سورہ احزاب میں، پیغمبر کی اطاعت مطلقہ آپ کو کرنا ہے، سن رہے ہیں۔ ایک بہت اہم سورہ احزاب کا پیغام ہے مومن اور منافق کا فرق، وہ آپ سن رہے ہیں۔ پھر آیت آ گئی، اے نبی اپنی عورتوں سے، اپنی امت کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اس طرح سے اسکارف پہنے اور اس طرح سے اوڑھنی اپنے سینے پہ ڈالیں، اور دیکھو وہ صرف اپنے باپ کے اور چچا کے اور ماموں کے سامنے آئیں، اور جو بھائی اور بہن کی اولادیں۔ عاشورے کا دن، جہاد کربلا اپنے عروج پہ پہنچا ہوا، حملہ اولا کا جو وقت ہے وہ سورہ احزاب کی تلاوت کا وقت ہے۔ پیغام صحیح ہوگا، واجبات کا ہوگا، لیکن اس موقع پر، لیکن خاص اس موقع پہ یہ آیتیں تلاوت کروائی جا رہی، اور خالی ان آیتوں کی تلاوت نہیں کروائی جا رہی، اس کے ساتھ ایک اہم پیغام بھی دیا جا رہا ہے اسی سے متعلق۔ اہل بیت کون ہے؟ تطہیرہ، پاک و پاکیزہ، اور اب قرآن کہہ رہا وہ پاک و پاکیزہ ہیں، تبھی وہ جو واقعہ 2-3 دن پہلے میں نے پڑھا، غلام کا ہاتھ کاٹا، اور ایسے واقعات آپ علماء سے بہت سنتے ہیں۔ عورت آ کے کہتی ہے مجھے سنسار کر دیجئے، میں نے وہ والا گناہ کیا، اور بھی بہت سارے مجرم خود آتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ان سزاؤں کے لیے جو آج کی دنیا کے اعتبار سے تو خلاف ہے انسانیت۔
اور صاحبان ایمان کے اعتبار سے بھی ہیں تو بڑی سخت سزا خود پیش کرتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کی زبان پہ ایک جملہ آتا تھا جب یہ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ مولا ہمیں سزا دیجیے. غلام نے کہا میرا ہاتھ کاٹ دیجئے، لیکن وہ خاتون نے تو نہیں کہا فطہرنی، مولا مجھے پاک کر دیجئے، گناہ کر کے جو میں جس نجاست میں مبتلا ہو گئی، یہ دنیا کے کسی پانی سے دور ہونے والی نجاست نہیں ہے. فطہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، لفظ طہارت استعمال کرتے ہیں. تب اس کے اندر ایک تو سزاؤں کا پوری فلسفی آ گئی. سزائیں اللہ اپنے غصے اور انتقام کے لیے نہیں دے رہا ہے، پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے. اور پیغام بھی آ گئے کہ پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے آپ جائیں گے اسی کے پاس جو خود پاک و پاکیزہ، جو خود نجس ہو، جو خود خبیث ہو، جس کی ولادت بھی پاک نہ ہو، جس کی باقی زندگی بھی پاک نہ ہو. اس کے پاس کوئی تھوڑی جائیں گے کہ ہمیں پاک کر دیجیے. تو وہ اہل بیت کے پاس آ کے جملہ کہہ رہے ہیں. اب اسی سورہ احزاب میں پہلے تو ایک لفظ آ گیا کہ اہل بیت تو ہیں تطہیرہ، یہ آیت سورہ احزاب کی ہے. ہم اور آپ کیسے پاک ہوں؟ اہل بیت جیسی طہارت تو ہم کو نہیں مل سکتی ہے، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے ہماری طہارت کیسے ہو؟ قرآن کریم نے ایک عجیب مثال دی. مثال کیا دی؟ ایک حکم دیا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. کہا یہ عمل اطہر، دیکھیں طہارت، طاہر، اطہر، تطہیر، مطہر، مطہر، یہ سب ایک ہی لفظ ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ اطہر سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ پاک، سب سے زیادہ طہارت والا عمل. ذالکم اطہرو، قرآن سورہ احزاب. ابھی آپ جا کے گھر جا کے یا راستے میں یا عزاخانے کے باہر ہی دیکھ لیجئے گا آیت. کہا کہ یہ عمل تمہارے دلوں کو اور ان کے دلوں کو انتہا سے زیادہ پاک کرے گا. اطہر سپرلیٹو، سب سے زیادہ پیور کرنے والا عمل. اب یہ ہے ہمارے اور آپ کی جہاں تک کیپیسٹی ہے. اہل بیت کی تطہیر تو الگ ہے، لیکن ہماری تطہیر وہاں تک نہیں. تو جو ہمارے لیے ہائیسٹ لیول طہارت کا ہے، اطہر سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ پاک. وہ کیا چیز سے ہوتی؟ وہ آیت بھی سن لیجیے. ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی کہ نبی اولا، اس آیت کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ اسی آیت میں النبی اولا من المومنین بانفسہم وازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں. ابھی قرآن نے کہا تمہاری مائیں، ماں کا رشتہ. اور پھر کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان سے کوئی چیز مانگنا پڑے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حجاب، خبردار بغیر حجاب کے نہ مانگنا، حجاب کے پیچھے سے ان سے بات کرنا، گفتگو، بات چیت. جو چیز مانگی جا رہی ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے. جیسے یہاں المہدی میں دیکھتا ہوں کہ خواتین کو اگر کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے انتظامیہ سے، حجاب کے پیچھے سے آواز آتی ہے، پردے کے پیچھے سے. یہ قرآن بتا رہا ہے پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا من ورائے حجاب، حجاب کے پیچھے سے. کون پیغمبر کی بیویاں؟ جنہیں خود قرآن نے ابھی ماں بنایا. ماں جیسا مقدس رشتہ. آخری زمانے کی ایک پہچان یہ کہ بے حیائی پھیلانے کے لیے مقدس رشتوں کو تباہ کیا جائے گا. لیکن وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ شب عاشور، وہ الفاظ بھی زبان پہ لانا اچھا نہیں لگ رہا، گرچہ کوئی قباحت بھی نہیں، اس اعتبار سے کہ ان دشمنان اہل بیت کے بارے میں حتیٰ معصومین نے جب زبان کھولی، حتیٰ خود آقا حسین کا جو خطبہ ہے اس میں ان کی ماؤں کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی گئی. لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس وقت، اور پھر وقت بھی نہیں. قرآن نے ماں بنائے، اور ماں بنا کے کہا لیکن ماں بھی اگر ہے اور حقیقی ماں نہیں، چاہے رتبے کے اعتبار سے ماں ہو چاہے کسی اور وجہ سے، حجاب ضروری. پھر خالی یہ نہیں کہا ضروری، ذالکم اطہرو، یہ حجاب وہ عمل ہے جس سے تمہارے دل بھی طہارت کی اعلیٰ ترین منزل پہ جائیں گے اور ان کے دل بھی. حجاب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اور آپ حجاب کو بیچ سے اٹھا دینے کے لیے رشتے بنا لیتے ہیں. بھائی وہ تو ہماری بہن ہے،
بھئی وہ تو ہمارا بھائی، اور اگر کوئی بزرگ خواتین ہے جی وہ تو ہمارے بیٹے کی مانند ہے، اور کبھی کہ نہیں وہ تو ہمارا بیٹا ہی ہے، ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے رشتے۔ اچھا سورہ احزاب کی 3 آیت میں یہی، خبردار جو تمہارے بنائے ہوئے رشتے ہیں ان کو صحیح حقیقی رشتہ نہ سمجھنا۔ وقت نہیں ہے میرے پاس ترجمہ کرنے کا، آج کی مجلس کا موضوع بس ابھی شروع ہوا اور وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت جلدی سے بات، خلاصہ یہ کہ قرآن کہتا دلوں کی پاکیزگی، پاکیزگی کون سا لفظ ہے جو اہل بیت کے لیے اسی سورے میں ابھی استعمال ہوا، وہی لفظ تطہیر، یہی لفظ اطہر کا ان کی تطہیر ہوئی ہے، تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اطہر جو لاسٹ ڈگری طہارت کی ہے غیر معصوم حاصل کر سکتا، وہ اس وقت ہے کہ جب حجاب کا خیال کرو۔ یہ ہے اس جملے کا دوسرا حصہ۔ کل ایک جملہ میں نے عرض کیا ایک ترتیب ملاتے ہوئے کہ اطاعت کے لیے محبت چاہیے، اور محبت آ جانے کے بعد مرتے دم تک باقی نہیں رہتی ہے، وہ کم بھی ہو سکتی ہے، وہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل تو بہت سارے علماء وہ نام بھی پڑھتے ہیں جو جنگ صفین تک میں میرے مولا کے ساتھ تھے اور محب تھے، کربلا میں لشکر یزید کو جوائن کر لی، محبت آ کے چلی گئی۔ تو محبت پرانی ساری مجالس کو نہیں دہرانا، صرف ایک جملے کی تکرار ہو رہی۔ اطاعت کے لیے محبت چاہیے، لیکن محبت آنے کے بعد محبت کا بچانا بھی ضروری۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی محبت آ گئی تو آ گئی، اب تو یہ رہے گی۔ تاریخ میں کتنے واقعات ایسے ہیں کہ محبت آئی اور پھر یہی آدمی دشمن اہل بیت بنا۔ دشمن اہل بیت کے لفظ سے زیادہ سخت ہے، یہی قاتل بنا اہل بیت کا، یہی ظالم بنا اہل بیت کا پر ظلم کرنے والا۔ محبت آنے کے بعد بچانا ضروری۔ جو قرآن نے نماز کے لیے پیغام دیا، نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، نماز کی حفاظت بھی ضروری ہے، لیکن آج کا موضوع نماز نہیں۔ اب یہ محبت بچانا ضروری، تو کیا چیزوں سے محبت کو نقصان پہنچ سکتا؟ 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ کل آپ نے سن لی مال حرام، کربلا والوں کی سب سے بڑی یعنی یزیدی لشکر کی خاصیت آقا نے بتائی، وہ حرام کھاتے ہیں۔ اور حرام کس کس طریقے سے ہمارے یہاں آ سکتا ہے، اس کی کچھ مثالیں تھیں۔ دوسری چیز جو محبت کو نقصان پہنچاتی ہے وہ ہے حیا، یعنی بے حیائی، بے شرمی اور بے غیرتی۔ یہ بھی آقا حسین کے کچھ جملے کہ کیا تم میں اتنی شرم اور غیرت و حیا بھی نہیں ہے؟ کس سے بات ہو رہی ہے؟ لشکر یزید سے، کہ جہاں پر بھی بے شرمی اور بے غیرتی اور بے حیائی آئے گی، وہ چاہے آدمی کے نہ چاہے، خود بخود محبت کم ہونے لگے۔ اور اگر اس نے پھر بھی کنٹرول نہیں کیا اپنے آپ پر اور یہ سلسلہ جاری رکھا، تو اس طرح محبت ختم ہو جاتی ہے کہ پچھلے سال میری 3 مجالس کا موضوع یہ حدیث، لا دین لمن لا حیاء لہ، جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین بھی نہیں رہتا، دین بھی ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور 2 تاریخی واقعات، ایک حدیثوں سے آیا اور ایک ہمارے اور آپ کے سامنے کی بات ہے۔ حدیثوں کا واقعہ وہ جو 4 دن پہلے میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ قرآن کریم نے ایک بہت ہی مقدس انسان کو کتا، لفظ کتا کا، مثلہ کا مثل الکلب، سورہ اعراف کی آیت، اس کی مثال کتے جیسی، جو پیغمبر اسلام نے عمر ابن عبدود کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، کوئی جو اس کتے کو میرے خیمے سے دور کرے۔ لیکن جس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا اس کے حالات بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، اور میں نے مجلسوں میں بہت پڑھا، وہ اتنا مقدس تھا کہ مستجاب الدعوات، یہ ایک ہمارے یہاں علم عرفان میں ایک اسٹیٹس، انسان اتنا نیک ہو اور اتنا پاکیزہ ہو کہ جس کے لیے دعا کرے اللہ اس کی دعا فوراً قبول کر لے، مستجاب الدعوات، جس کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق، یہ جملہ بھی میں ہمیشہ یہاں پہ ٹانک دیتا ہوں، آخری مستجاب الدعوات جو کنفرم طریقے سے پتہ چلے تھے وہ حیدرآباد دکن میں تھے، نام نہیں معلوم مجھے وہ کون تھے۔ میں نے اپنے بزرگوں کے شہر لکھنؤ کے بعض بڑے بڑے علماء جو مرجعیت کے لیول پہ تھے ان کے خطوط میں یہ پڑھا
کہ آج حیدرآباد دکن سے مستجاب الدعوات کا فلاں خط آیا تھا. تو بہرحال ایک آخری وہ تھا، وہ کون تھے مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں آ گئے ہوں ٹورنٹو ہجرت کر کے اور بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن مستجاب الدعوات ایک بہت بڑی منزل کہ جہاں اللہ ہر دعا فوراً قبول کر لیتا ہے. اب یہ آدمی جو تھا مستجاب الدعوات تھا، دشمنوں نے اس کو رشوت دی اور کہا کہ موسیٰ کا لشکر تو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ہمارے علاقے میں بھی آ جائے گا، کیسے شکست دے؟ اس نے کہا کہ ایک گر کی بات بتاتا ہوں، میری دعا تو قبول نہیں ہوگی، واقعہ چھوڑتا ہوں. اس نے دعا مانگنے کی کوشش کی، وہ دعا اس کی ناکام ہو گئی. کہا کہ دعا چلے. دعا کیوں؟ کہ موسیٰ کو شکست ہو جائے. کہا وہ تو میری دعا سے نہیں ہو سکا. اب میں گر کی بات بتاتا ہوں، بہت اہم اصول، اور وہ یہ کہ موسیٰ کے لشکر میں بے حیائی پھیلا دو. مستجاب الدعوات ایسے نہیں پہنچ جاتا اتنے بڑے رتبے پر، کیونکہ مستجاب الدعوات اگر کسی چھوٹے موٹے آدمی کو دے دیا جائے اور رتبہ، تو وہ تو دعائیں کم کرے گا، نظام کائنات کو کھیل زیادہ بنا لے گا. بھئی یہ رات کا وقت ہے، دل چاہا اس کا کہ بھئی نہیں مزہ نہیں آ رہا، دن نکل آئے، سورج آ جاؤ، چاند چلے جاؤ، بارشیں ہو جائیں، زلزلے آ جائیں، آندھی آ جائیں، کھیل بنا لے گا. معجزات کو بھی بعض لوگوں نے کھیل بنا دیا. سورج ہے، فٹ بال نہیں ہے کہ نکالا اور پھینکا اور گول میں ڈالا اور گول سے نکالا. لیکن عام آدمی کو اگر یہ ملے گا رتبہ تو وہ تو یہی کرے گا. گوال مہندی کی پارکنگ میں جگہ نہیں ہے، اس کو باہر کھڑا، وہ ایک مرتبہ دعا مانگے گا یہ پارکنگ ڈبل ہو جائے. ڈبل ہو گئی مثلا. یہ جو زمین پھیلتی ہے طی الارض اور سکڑتی. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت زیادہ صبر اور معرفت والا آدمی ہوتا ہے جسے یہ رتبہ دیا جاتا کا میں بتا رہا ہوں. اور وہ یہ کہ بے حیائی پھیلا دو. اور واقعاً ایسا ہوا. اب بے حیائی کیسے پھیلائی جاتی ہے؟ جیسے دجال پھیلائے گا. خواتین کہیں گی کہ مولانا کی ہر تقریر میں گھوم کے ہمارا حجاب آ جاتا ہے. نہیں، مردوں پر بھی حجاب واجب. ان کا حجاب، نہ خواتین کے حجاب کی میں تفصیل میں گیا، نہ مردوں کے حجاب کی تفصیل میں جا رہا ہوں. لیکن اب موسیٰ کو رپورٹ مل رہی ہے اپنے شہر میں، آپ کے لشکر نے آج شکست کھائی، اور آپ کے لشکر نے آج شکست کھائی، اور یہاں شکست ہو، وہاں شکست ہو، وہاں شکست. یہ کیا ہو گیا؟ ابھی کل تک تو یہ لشکر جیتتا چلا آ رہا تھا اور معلوم اب ہارتا چلا جا رہا. حضرت ہارون کا انتقال ہو چکا ہے. موسیٰ کے وصی تھے لیکن موسیٰ کی زندگی میں انتقال کر گئے. ان کی اولاد میں جو سب سے مقدس آدمی تھا اس کو بھیجا، جاؤ تحقیق کر کے آؤ. وہ جب آیا موسیٰ کے اس لشکر میں تو دیکھا کہ موسیٰ کے لشکر میں جو مارکیٹ اور بازار ہیں، لشکر جب بڑا لشکر کہیں قیام کرتا ہے تو وہاں پہ بازار بھی کھلتے ہیں. کچھ بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں اسکرٹ پہنے ہوئے، جو دجال کے فوج کی خاصیت ہے. گھبرا کے پوچھا یہ موسیٰ کے لشکر میں کون سی عورتیں؟ کہا کہ نہیں، یہ ہیں تو موسیٰ والی نہیں ہیں، باہر کے علاقے میں رہتی ہے، لیکن اب جب دکانیں کھولی ہیں تو عورت کی تو فطرت میں شاپنگ ہوتی ہے، چنانچہ وہ یہ خریداری کرنے خالی آئیں. نہ یہاں رہتی ہیں، نہ یہاں قیام کرتی ہیں، نہ کسی قسم کا ہم سے ان کا انٹریکشن ہے. آتی ہے دکان میں، شاپنگ کی اور چلی گئی. اور شاپنگ بھی کہاں کی جاتی ہے؟ بس دیکھا چیزیں، اس میں بھی ایک مزہ ہوتا ہے. ونڈو شاپنگ کے اندر یہ چیز اٹھائی، وہ چیز اٹھائی، وہ دیکھا، وہ نہیں دیکھا. تو خیر یہ مزہ ختم کر دیا آج کی دنیا نے آن لائن شاپنگ کر کے. ابھی ایک الگ موضوع بن جائے گا، میں واپس آتا ہوں. بھئی یہ جو سننا تھا، ننگی تلوار نکالی، ایک مرتبہ سزا دینا شروع کی. کہا جب یہ بے پردہ عورتیں آئی ہیں یہاں پہ، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ شاید رنگ پکڑتا ہے، محاورہ تو مشہور، یقیناً اس کے ایفیکٹ ہماری عورتوں پہ بھی آئے ہوں گے. لوگوں نے کہا ہاں آئے تو ہیں، ایسی تو وہ نہیں بنی ہیں، لیکن اب اتنا حجاب ان کا نہیں رہا اور مردوں سے ملنے میں اب اتنی جھجک ان کو نہ رہی. کہا بھئی یہی تو وہ گر کی بات ہے، جب معصوم کے لشکر میں اس طرح سے بے حیائی آتی ہے. بے حیائی بھی رزق حرام کی طرح محبت کم کر کے بڑھنے والی چیز. چنانچہ وہ سزا دی، جس کے بعد پھر موسیٰ کے لشکر نے دوبارہ کامیابی حاصل کرنا شروع کی. درگا پرشاد دھر. اب یہ ایک تفسیر منہج الصادقین کی روایت میں نے پڑھی. اب آئیے ایک ایسا تاریخی واقعہ جو آپ کے لیے تاریخ ہے، میرے تو زمانے کا ہے. اس مجمع میں شاید دو چار ہی ہوں گے جو عمر میں میرے جیسے، سب مجھ سے چھوٹے ہیں، اس لیے آپ کے لیے وہ تاریخ ہوگا، بہت ہی نیئر ہسٹری، لیکن ہوگی ہسٹری.
میرے لیے تو آنکھوں دیکھی بات ہے. درگا پرساد دھر, DK دھر, وہ کشمیری پنڈت جسے اندرا گاندھی نے اس مقصد کے لیے کمیشن بنا کے اس کا سربراہ بنایا کہ یہ تحقیق کرو کہ دنیا میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی علاقے میں اسلام آنے کے بعد بالکل ختم ہو گیا. ہاں گیا, اسلام گیا, پھر وہاں کچھ ٹارچر ہوئے, وہاں پہ کچھ مظالم ہوئے, مسلمان کم ہو گئے, تعداد کم رہ گئی, گھروں میں محدود ہو گئے جیسے کمیونزم میں تھا, لیکن رہا اسلام. ایسا کوئی علاقہ ہے کہ جہاں بالکل زیرو پہ پہنچ گیا. اب تحقیق کی تو وہی نام آیا جو آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا, اسپین. کہا یہ دنیا کا واحد علاقہ جہاں آیا اسلام تو اتنے زور و شور سے آیا کہ پورے علاقے کے حکمران بن گئے. پورا اسپین, پورا پرتگال مسلمان, اتنی شاندار حکومت, یہاں تک کہ فرانس تک میں انٹر ہو گئے. لیکن ختم ہوا تو ایسا ختم ہوا کہ وہ جو ایک سلینگ قسم کا محاورہ ہے کہ دوا کے لیے بھی اگر مسلمان ڈھونڈو تو ملنے والا نہیں, بالکل صفر. تو کہا یہ تحقیق کیوں کرائی گئی؟ کہا دیکھو کوئی ایسا ملک ہے, ہاں ہے ایک ملک, اب دیکھو کہ آخر وہاں پہ یہ سب کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا کہ اسلام آ کے اتنا مٹ گیا. آپ لوگوں میں معقول تعداد انڈیا کی, آپ کو معلوم ہوگا ہندو مذہب کا ایک نام ہے اقول المذاہب, یا عربی میں ہندو مذہب کا ایک نام اقول المذاہب. عقل بنائے, عقل سے عقل مانے کھانا. کہا یہ وہ مذہب ہے جو ہر مذہب کو کھا لیتا, جتنے بھی مذاہب انڈیا میں آئے سب کو کھا لیا. اب یہ تو ایک الگ موضوع جا رہا ہے, لیکن میں آتا ہوں اصل بات پہ. لیکن اسلام وہاں بھی رہ گیا اور اتنا طاقتور رہا. تو آخر اسپین میں کیا ایسا جادو چلایا گیا کہ اس انداز سے اسلام ختم ہوا؟ بھئی تلوار, قتل و غارت گری, بستیاں اجاڑ دینا, آگ لگا دینا, یہ تو ہر دور میں رہا. ہم لوگوں سے پوچھیں, ہم پاکستان کے رہنے والے, کیا کیا مظالم ہم نے پاکستان میں برداشت نہ کیے, بالکل قریبی زمانے میں, پرانی بات بھی نہیں. لیکن نہ شیعت کمزور پڑی, نہ شیعت ختم ہوئی, بلکہ اب تو اور زیادہ طاقتور ہو گئی. شہداء کے خون کی ایک برکت ہوتی ہے, اور دنیا بھر میں جہاں جائیے ہو. ادھر کمیونزم ختم کیا گورباچوف نے, اور اگلے دن ایسا اسلام نکل کے ان علاقوں میں آ گئے جو پہلے مسلمان تھے پھر کمیونسٹ بن گئے, وہ لوگ بنائے گئے, ایک دم سے نکل کے آ گیا. پتہ چلا گھروں کے اندر باقی رکھا گیا. خواتین کا بہت اہم رول تھا. لیکن یہ اسپین میں کیا ہوا؟ تو خلاصہ یہ نکلا پوری رپورٹ کا, DK پرساد. شاید انٹرنیٹ پہ ابھی بھی کہیں پر ہو. اس زمانے کے انٹرنیٹ پہ یہ رپورٹ آئی تھی جب انٹرنیٹ بنا بھی نہیں تھا, یہ اس سے پہلے کی رپورٹ. شروع زمانے میں جب انٹرنیٹ آیا تو اتنا زیادہ اس میں ڈس انفارمیشن نہیں تھی. اب تو آج کل اس کی کسی رپورٹ پہ بھروسہ نہ کیجیے گا, لیکن بہت پرانی بات ہے 1970 69 70 کی. انڈیا کے لوگ صحیح ڈیٹ بتا سکیں گے کہ DK پرساد اندرا گاندھی کا ایڈوائزر کب بنا. بہرحال 70 یا 71. اس وقت تو انٹرنیٹ تھا ہی نہیں. رپورٹ, اور ایک ہی نتیجہ اس نے نکالا, اس کو پتا بھی نہیں کہ سورہ اعراف کی آیت کیا ہے, بنی اسرائیل کا واقعہ کیا ہے, موسیٰ کی فوج میں کیا ہوا. نتیجہ یہ نکال کہ جب اسپین کے اندر بے حجابی کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا. اچھا, بے حجابی جو ہے نا وہ ٹوین ہے, اس کے ساتھ اس کا ایک اور بھائی بھی ہے. جہاں پہ نظر آئیں گے دونوں ساتھ نظر آئیں گے, اور اس کا نام ہے گانا بجانا. لیکن خیر, دجال کے حوالے سے چوتھی مجلس میں ذرا سا اشارہ آیا, آج بھی اتنا ہی اشارہ آ رہا ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. کہا کہ اگر اسلام ختم کرنا ہے تو دنیا کی جو ہمارے سامنے ریکارڈڈ ہسٹری ہے, اب یہ لوگ تو بنی اسرائیل کے واقعات کو تو نہیں مانیں گے نا, یہ لوگ وہ بلعم باعور کے بتائے ہوئے گر کو تو نہیں مانیں گے, مذاہب کو کہاں مانتے ہیں. لیکن جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس میں اسپین دو چیزوں کا پروموشن, گانا بجانا اور بے حیائی, یہ دونوں ساتھ ساتھ. جہاں بے حیائی ہوگی وہاں گانا بجانا ہوگا, جہاں گانا بجانا پھیلے گا چاہے بے حیائی نہ ہو. عورتیں پورا نقاب چہرے پہ ڈال کے گانے سنیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ بے حیائی آ جائے گی, دونوں ساتھ. اب یہ بتانا مشکل ہے کہ پہلے کون بعد میں کون, مرغی پہلے کہ انڈا پہلے, لیکن دونوں, انڈا اور مرغی دونوں, یہ دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں. چنانچہ اس کے بعد
اب ایک سلسلہ جہاں جہاں اسلام دشمنی تھی وہاں یہ سلسلہ ہوا. عورتوں کو بے حیا بناتے جاؤ، مردوں کی آنکھوں سے طہارت چھین لو. قرآن کریم نے یہ بہت کم جگہ پہ کہا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. یہ الفاظ مجھے آج اچھے نہیں لگ رہے ہیں، لیکن جو کہ مولا کے خطبے میں عاشور کے دن یہ جملہ حرام کاری کے قریب، حرام کاری نہ کرو، یہ کم کہا ہے. حرام کاری کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الزنا، یہ زیادہ آیا. حرام کاری نہ کرو یہ بھی ہے. ہندا سے جو رسول اللہ نے بیعت کی اس میں بھی یہ لفظ آیا تھا جو قرآن میں پورا بیعت نامہ، مگر زیادہ ہے لا تقربوا، قریب نہ جاؤ. فرق کیا؟ خود گناہ کے عمل کا نام ہے زنا، اور ہر وہ چیز جو زنا کی طرف آدمی کو لے جاتی ہے اس کا نام ہے زنا کے قریب جانا. آنکھ، کان، دل کے خیالات، انٹرنیٹ، فیس بک، اس میں نامحرموں کا آپس کے اندر ایک دوسرے سے انٹریکشن، یہ ساری چیزیں وہ جو لا تقربو میں آتی. تو یہ ساری چیزیں، یہ بے حیائی والی چیزیں معاشرے میں اس لیے آتی ہیں کہ دین ختم ہو جائے. دین کا مطلب ہے حسین، دین است حسین. دین حسین کا نام ہے، حسین دین کا نام ہے. وہ جو پیغمبر کی حدیث ہے، مولا متقیان کی حدیث ہے، چھٹے امام کی حدیث ہے، 3 معصوموں کی حدیث، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی جملہ، لا دین لمن لا حیا له. دین نہیں ہے جس کے پاس حیا نہیں. حیا میں بے پردگی لائیے، حیا میں گانا بجانا لائیے، اور دین میں لفظ حسین لائیے. لا دین ہے، اس کے پاس دین نہیں، یعنی اس کے پاس حسین نہیں. جہاں پہ یہ چیزیں آئیں گی تو یہ چیزیں جب پروموٹ کی جاتی تو محبت کم ہوتی ہے. محبت کم ہوتی ہے تو اطاعت کم ہوتی ہے، اور جب محبت کم ہوتی ہے اور فوراً نہیں روکا گیا. یہ ہوتا ہے نا کہ مثلا آپ میں یا مجھ میں کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہے. خواتین میں ہمارے آئرن کی ڈیفیشنسی بہت ہوتی، تو فوری طور پہ ان کو وہ ویٹمنز وغیرہ دیے جاتے ہیں کہ اس کو روکا جائے، آگے نقصانات بہت زیادہ. تو اسی طرح سے اگر اس کو نہیں روکا گیا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دین ختم ہو جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے. اور وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب زمانے کے امام آئیں گے تو 66% شیعان حیدر کرار ان کی مخالفت ایسی کریں گے کہ تلوار ان کے خلاف نکال لیں گے اگر اس کو وقت پہ نہیں روکا گیا. ابھی وقت ہے، ابھی علاج ہو سکتا ہے. اور یہی سورہ احزاب کا پیغام ہے جو ہر عاشورے کو یاد دلایا جاتا. آؤ عاشورے کے میدان میں دیکھو وہ کتنے لوگ تھے جو پہلے حسین کی محبت کا، علی کی محبت کا دعویٰ کرتے، وہ لشکر یزید میں آ گئے. کیوں؟ وقت پہ نہیں روکا گئے. چنانچہ سورہ احزاب کی تلاوت پیغام آپ کو دے رہی ہے. باقی باتیں کل ہوں گی، آج تو بہت لمبی بات ہوگی. کہ حفاظت کرنا ہے، روکنا ہے، وہ وقت نہ آنے پائے. شبس ابن ربیع کا واقعہ تو میں اس لیے اکثر پڑھتا ہوں کہ لوگوں کو کم معلوم ہے. علی کا ایسا چاہنے والا، اور کربلا میں اس نے منت مانی تھی کہ اگر حسین میرے ہاتھ سے مارے گئے، یعنی میری فوج کے ہاتھ سے، تو میں شکرانے میں خاص مسجد کوفے میں بناؤں گا. اب بنائی اس نے. اب اس کے مسجد بنانے سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے مولا کی حدیث ہے کہ کوفہ ہمارا حرم ہے. آپ زیارت میں جاتے ہیں یہ حدیث سنتے ہیں، وہاں کی ہر مسجد قابل احترام ہے، لیکن وہ لال مسجد میں نماز نہ پڑھنا. کون سی لال مسجد؟ اس وقت کوئی لال وال مسجد نہیں تھی، نہ لال تھی، نہ نیلی تھی، نہ پیلی تھی، نہ کالی تھی. 25 سال بعد یہ لال مسجد بنی. شبس ابن ربیع جس علاقے میں رہتا تھا اس کا نام تھا حمرا، لال. تو اب کوفے کی تمام مسجد قابل احترام ہے، کہا یہ حیثیت میں نماز نہ پڑھنا. مدینہ کی ہر مسجد قابل احترام ہے، مسجد زرار میں نہ جانا. کون آدمی نے بنائی؟ جو علی کا اتنا چاہنے والا اور ماننے والا ہے کہ وہ واقعات پڑھیں گے اس کے علی کے زمانے کے تو یقین نہیں آتا. پھر کہاں چلی گئی محبت اہل بیت؟ یا مال حرام کا لالچ یا بے حیائی. اور جب آقا حسین نے دیکھی واحد آدمی ہے جسے آقا حسین نے نام لے کے کہا تھا کہ تم تو میرے ساتھ میرے بابا کے پرچم تلے انہی شامیوں سے لڑے تھے. صرف ان کی لڑائی میں علی کا مقابلہ یزید کے باپ سے تھا. تم تو میرے ساتھ، حسین کہہ رہے میرے ساتھ انہی شامیوں سے لڑے تھے. کہا تیرے بابا نے اس وقت جادو کر دیا تھا، مجھے ہپناٹائز کر دیا تھا، اب وہ جادو ٹوٹا.
یہ بے حیائی کی منزل، یہ نہ آنے پائے. سورہ احزاب. باقی باتیں انشاءاللہ کل دوپہر کی مجلس میں آئیں گی، لیکن وہ اس موضوع سے ہٹ کے سورہ احزاب ایک اور اینگل سے اس کا جائزہ، اور باقی جو اس سے ریلیٹڈ باتیں ہیں وہ لاسٹ 2 مجالس میں آئیں گی. لیکن یہ سورہ احزاب جو پیغام دے رہا، جس کے اندر یہ حیا اور حجاب کا بہت اہم پیغام، وہ آیتیں آپ کل خود جب آپ دیکھیں گے تو شاید آپ کو یقین بھی نہ ہے. لیکن باقر صدر شہید جیسے عظیم مرجع کا ایک جملہ کہ اگر وقت پر لوگوں کی آنکھیں نہ کھلیں، جس میں ہم سب لوگ شامل ہیں، کیونکہ یہ خطبہ انہوں نے عراق کے شیعوں کو اس وقت دیا تھا جب صدام کا جسٹ بگننگ تھا. گربہ کشتن روز اول فارسی کا محاورہ ہے، اور نپ دا ایول ان دا بڈ کچھ ایسا کچھ انگلش میں بھی ہوتا ہے. خرابی فوری طور پہ روک لو تو پھر رک جائے گی. ذرا سے اگنور کیا یا بہت زیادہ اس کو لائٹ لیا تو آگے اس منزل پہ پہنچے گی کہ شبس ابن ربیع علی کے پرچم تلے معاویہ سے لڑنے والا، اور وہ پھر یزید کا سپاہی بن کر، سپاہی نہیں سالار بن کر. بلکہ ایک جملہ میں کہتا ہوں، واقعہ بہت پڑھ لیا پھر بھی جملہ دہرا رہا ہوں. علی کا اتنا کلوز تھا کہ علی نے اپنی فوج کا علمبردار اس کو بنایا تھا، اور لشکر یزید میں اتنا بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیشن تھا کہ عمر سعد نے اپنی فوج کا علمدار بنایا تھا. علمدار کا مطلب کیا ہے کہ ایک لشکر میں کم سے کم 4 علم ہوتے ہیں، اور پھر ایک بیچ میں مرکزی علم ہوتا، رائٹ لیفٹ، لشکر کے آگے لشکر کے پیچھے، میمنہ اور میسرہ اور قلب لشکر اور ہرولا اور عقب. لیکن ذرا دیکھیے، لیکن شہید صدر کا جملہ یہی صدام کے زمانے میں تھا کہ اگر وقت پہ نہیں روکا اور اس وقت قربانی نہیں دی صدام کے خلاف، یہ بالکل بگننگ، تو پھر وہ منزل آ جاتی ہے جب خرابی اتنا جل پکڑ دیتی ہے. یہ ان کا جملہ میں کوٹ کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ حسین جیسی عظیم شخصیت کو اپنا خون دے کر پھر دین کو بچانا پڑتا. ابتدائی مرحلے میں اگر کنٹرول کیا جائے، ذرا سی قربانی، آپ اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کر لیں بس. مشکل تو ٹائم ہے، کبھی عورتوں سے بحث ہوگی، عورتوں کو کبھی اپنے گھر کے مردوں سے آرگومنٹ کرنا ہوگا، کبھی بچوں کو کنٹرول کرنا ہوگا. بچے، آج کے بچے، یہاں کے بچے آرگومنٹ کریں گے، ایک ٹف ٹائم تو ہوگا. لیکن ایسا تو نہیں ہوگا نا جو کربلا میں آیا وہ اس لیے آیا کہ حسین وارننگ دیتے رہے. جہاد کربلا سے پہلے سے حسین کے خطبے چل رہے ہیں، وارننگ دیتے رہے. ابھی بھی آنکھیں نہ کھولی تو تمہارا پورا دین و ایمان ختم ہو جائے گا. تو شہید صدر کے جملے ہی پہ مصائب کو آگے بڑھا رہا. پھر وہ خرابی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ حسین کو اپنا خون دینا پڑتا، اور خالی اپنا خون، وہ تو سب سے پاک و پاکیزہ خون، اپنی اولاد کا بھی خون دینا ہوتا. جب خرابی اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو زینب کی چادر بھی دینا پڑتی ہے، اور علی اصغر کی مسکراہٹ بھی قربان کرنا ہوتی ہے. اصغر کربلا کا ایک ایسا شہید ہے جس کے حوالے سے بیان کرنے کی باتیں تو بہت ہیں، لیکن صرف 2 جملے مصائب کے ہیں، آپ نے سنے ہیں، آپ کو اچھی طرح معلوم. اصغر کربلا کا واحد شہید ہے. جیسے ابھی میں نے شبس ابن ربیع کا نام لیا، بھائی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کنورٹ ہو گئے، مومن تھے تو منافق بن گئے، منافق تھے تو مومن بن گئے. مگر شبس ابن ربیع کے لیے میں نے کیا جملہ کہا؟ یہ اس لیے ہم کو حیرت میں ڈالتا کہ یہ ایک عام مومن نہیں تھا اور ایک عام منافق نہیں بنا. یہ علمدار تھا لشکر علی کا، یہ علمدار بنا لشکر یزید کا. اس لیے ہم کو تعجب ہوا. کربلا کا ہر شہید اپنی جگہ بے مثل قربانی دے رہا. اصغر کربلا کا واحد شہید ہے جس نے ایک وقت میں اپنی شہادت کے وقت عمر سعد کو بھی پریشان کر دیا، اور آقا حسین بھی اصغر کی شہادت کے موقع پہ آپ کو اتنے پریشان نظر آئیں گے. دونوں، عمر سعد کی پریشانی بھی آپ کو یاد ہے، اے ہر ملا اقتا کلام الحسین ورنہ لشکر میں بغاوت ہو جائے گی. اور حسین کی پریشانی تو آپ کو ایسی یاد ہے
کہ خالی آپ اس کو یاد نہیں کرتے، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. جب کل آپ عمل عاشورہ میں 7 مرتبہ آگے بڑھیں گے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائک و تسلیما لامرک، تو ہر ایک کو معلوم ہے. اور اعمال کرانے والا یاد دلاتا کہ یہ جملہ اور یہ عمل اس وقت کا ہے جب حسین کے ہاتھ میں اصغر کا لاشا ہے. 7 مرتبہ آگے جا رہے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آ رہے ہیں، تو کیوں پریشان ہے کہ یہ لاشا اس حالت میں ہے، خیمے میں لے جا کے ماں کو دکھاؤں یا نہیں؟ کوئی ماں اپنے ششماہے کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی. حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جن کو قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان کی ایک عظیم منزل پر حسین فائز. مگر اصغر کی شہادت کربلا میں واحد موقع ہے، واحد اونلی، کہ جہاں حسین پریشان نظر آ رہے ہیں، نہ اس سے پہلے کسی اور شہادت پہ پریشان ہوئے، نہ اس کے بعد. عجیب شہید ہے کربلا. اور حسین کی مظلومیت کو اصغر کے خون نے اس طریقے سے دنیا کے سامنے واضح کیا کہ اپنے تو اپنے غیر روئے، ہمارے ساتھ کا لشکر روئے. اور اس وقت آج بھی اگر کوئی ہندو اصغر کے مصائب سنتا ہے، وہ فرینچ شاعر اصغر کے مصائب سنتا ہے، تو اصغر کا مرثیہ آج بھی کہہ دیتا. یہی وجہ، شاید یہ بھی ایک وجہ کہ ہمارے بزرگ علماء جو یہ روایت پڑھتے ہیں کہ 28 رجب کا قافلہ مدینے سے چلنے والا، اور فاطمہ صغریٰ کو اب یہ یقین تو ہو گیا کہ میں کربلا نہیں جا سکتی، بابا کے قافلے میں شامل نہیں ہو سکتی. اب یہ تو یقین ہو گیا، وہ سارے مصائب میں نے پہلی مجلس میں پڑھ دیے تھے. تو بس ایک بار آگے آئیں، رباب کے قریب گئیں اور کہا کہ اماں ذرا اصغر کو ایک لمحے کے لیے میری گود میں دے دیجیے، اب تک تو میں نے اصغر کو دیکھا بھی نہیں. فاطمہ صغریٰ بیمار ہے، اصغر کی ولادت ابھی ہوئی ہے، 2 ویک بھی نہیں گزرے ہوں گے. اور جب اتنا چھوٹا بچہ ہو، نیو بورن بیبی، تو بیمار سے ذرا اسے دور رکھا جاتا ہے. تو صغریٰ کو اطمینان تھا کہ میں بیمار ہوں، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاؤں گی، پھر اپنے بھائی سے کھیلوں گی. لیکن اب وہ دیکھا کہ میں اب تک بیمار ہوں اور میرا بھائی بابا کے قافلے میں شامل ہو کے جا رہا. بہن ہے آخر، تڑپ کے آگے آئی، اماں اب تک تو میں نے اپنے اصغر کو دیکھا بھی نہیں، اب تو ایک لمحے کے لیے اصغر کو میری گود میں دے دی. رباب نے اصغر کو صغریٰ کی گود میں دیا. جیسا کہ 3-4 سال کی بچیوں کا طریقہ بھی ہو جاتا، صغریٰ نے اصغر کے کانوں پہ منہ رکھ کے کہا اصغر بھیا سب مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا تم بھی بہن کو چھوڑ دو گے اور بہن کا ساتھ نہیں دو گے؟ من القلب الى القلب، جو امام نے دعا کی خاصیت بتائی ہے اور کلام مؤثر کی، دل سے نکلا ہوا جملہ اس طرح اصغر کے دل میں جا کے اتر گیا کہ اب اصغر صغریٰ کی گود میں منہ چھپا کے اس طرح سے لیٹا ہوا کہ کنیز آئی، شہزادی زینب آقا حسین کا پیغام آیا ہے کہ سواریاں آ چکی ہیں اور بیویوں سے کہو کہ اب باری باری باہر آئیں تاکہ ہمارا قافلہ چلے. پیغام آ گیا آقا کا. رباب آگے بڑھی، صغریٰ کے قریب آئی، اصغر بیٹا اب ہم کو چلنا ہے، آ میری گود میں. لیکن اصغر تو اس طرح سے منہ چھپا کے صغریٰ کی گود میں لیٹا کہ ماں کی بات سنی لیکن کوئی توجہ نہ دی. حسین کا پیغام دوبارہ آیا، کنیز آئی، شہزادی آقا نے کہا ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے، بیویوں سے کہیں کہ ذرا جلدی آ جائیں. تو اب ایک بار کلثوم آگے بڑھی، اصغر کی خالہ ام فروہ آگے بڑھی، فاطمہ کبریٰ آگے بڑھی، ہم میری گود میں آ جا. لیکن اصغر منہ چھپا کے صغریٰ کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں. آخر تیسری مرتبہ کنیز آئی، شہزادی آقا فرماتے ہیں کہ ہمیں سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مدینہ چھوڑ دینا. زینب کو تو معلوم بھی ہے، علی نے ساری چیزیں بتائی، بہت تاخیر ہو رہی. تو اب کوئی اور نہیں، ثانی زہرا زینب کبریٰ اصغر کے قریب آتی ہیں، اصغر بیٹا آ میری گود میں، ہم کو مدینے سے روانہ ہونا. لیکن اللہ، آج کون سا دن تھا
کہ ننھا اصغر بہن کی فریاد سن کے اس طرح سے بے چین ہو گیا کہ زینب کی بھی آواز سنی، لیکن ایک بار منہ بھی نہیں اس طرف کیا، اسی طرح منہ چھپائے، یہاں تک کہ چوتھی مرتبہ حسین کا پیغام نہیں آیا، خود حسین آ گئے، بیت الشرف میں داخل ہوئے، کہا زینب تجھے پتا ہے کہ ہمیں مدینے سے چلنا ہے، اتنی دیر یہ بیویاں کیوں کر رہی ہیں؟ زینب نے کہا بھیا کیا کرے، اصغر نہیں مان رہا، اصغر صغرا کی گود نہیں چھوڑ رہا۔ اب یہ حسین آگے بڑھ، اب حسین آگے بڑھ، صغرا کے قریب آئے، اصغر سے ایک عجیب جملہ کہا، بھئی یہ جملہ سننا کہ اصغر گویا اچھل کے بہن کی گود سے باپ کی گود میں آ گیا۔ جیسے وہاں آخر میں ایک جملہ آتا ہے نا تاریخ میں، جب ہرملہ کا تیر لگا تو فَيَنْقَلِبُ الصَّبِيُّ إِلَىٰ يَدَيْهِ، بچہ حسین کے ہاتھوں میں اچھل کے رہ گیا۔ لیکن آج مدینے کی یہ کیفیت ہے، ایک جملہ حسین نے کہا، حسین نے کون سا جملہ کہا؟ یہ نہیں کہا جو ہر ایک نے کہا تھا، یہ نہیں کہا کہ اصغر ہمیں دیر ہو رہی ہے آ جاؤ، حسین نے صرف ایک جملہ کہا، اصغر بیٹا میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا، لیکن جو جہاد میں کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے تیری ضرورت ہے، تیرے بغیر میرا جہاد ہو ہی نہیں سکتا، میرے جہاد کو مکمل تو تو کرے گا۔ بھئی یہ جو سننا ہے، بابا کو کربلا میں میری ضرورت ہے، یہ جو سننا ہے، ایک بار صغرا کی گود سے اچھل کے حسین کی گود میں آ گیا اور قافلہ چلا۔ اب آ جائیے، سارے تاریخوں کو نظر انداز کرتے ہوئے عاشورے کے دن آ جائیں، سیب پہر کا وقت ہے، سیب پہر کا وقت ہے، عباس مارے گئے، اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، اون مارے گئے، محمد مارے گئے، اولاد جعفر طیار ماری گئی، اولاد مسلم ابن عقیل ماری گئی، حبیب ابن مظاہر مارے گئے، مسلم ابن اسجع مارے گئے، حسین اکیلا رہ گیا، ٹیلے پہ گیا، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا۔ باقی تو حسین کی یہ سزائے استغاثہ کل دوپہر کی مجلس میں پڑھی جائے گی، لیکن جیسے ہی کہا ہے کوئی میرا مددگار، وہ خیمہ گاہ جس کی آپ زیارت کرتے ہیں وہاں سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ حسین ٹیلے سے اترے، خیمے میں آئے، کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں، یہ بیویاں ابھی سے ماتم کر رہی۔ کہا بھیا یہ تیرا ماتم نہیں ہے، ادھر تو نے حل من ناصرین کہا، ادھر اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین کربلا پہ گرا دیا۔ یاد دلا رہا ہوگا بابا 28 رجب کو مدینے سے مجھے یہ کہہ کے لایا تھا کربلا میں میری ضرورت ہے، تو جب تک اصغر زندہ ہے حل من ناصرین نہ کہنا، تیرا ناصر تو یہاں ہے۔ اور حسین نے اصغر کو گود میں لیا اور ایک مرتبہ لشکر یزید کی جانب چلے۔ اتنا گریہ ہو گیا کہ اب مجھ سے بھی آگے بیان نہیں کیا جا رہا، لیکن چند جملے ضروری ہیں، وہاں پہ یہ بحث ہو رہی۔ حسین گود میں کیا چیز رکھ کے لا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن لا رہے ہیں۔ اور جب حسین نے ایک بار اس ٹیلے پر پہنچ کر ابا کا دامن ہٹایا، وہ ٹیلا جہاں پہ آج کربلا میں مقام علی اصغر بنا ہوا ہے، تو دیکھا کہ قرآن ناطق کا ایک پارہ حسین کی گود میں ہے، ننھا اصغر۔ حسین ایک مرتبہ کہتے ہیں پانی پلاؤ، اور آخر میں کہا اصغر بیٹا تم تو حجت خدا کے بیٹے بھی ہو، حجت خدا کے پوتے بھی ہو، اپنی حجت تمام کرو۔ اب جو شہزادے نے سوکھی زبان نکال کر سوکھے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی، تو عباس کے جہاد نے وہ اثر نہ کیا تھا، اکبر کے جہاد نے وہ اثر نہ کیا تھا، جو اصغر کی اس ننھی سی زبان کی حرکت نے اثر کیا۔ 30,000 کا لشکر یزید منہ پھیر کے رونے لگا۔ بس ایک مرتبہ عمر سعد گھبرایا ہوا ہرملہ کے پاس آیا، ہرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے ورنہ یہی میرے لشکر میں بغاوت ہو جائے گی۔ ہرملہ نے دیکھا، حسین کو دیکھا، اصغر کو دیکھا، اور ایک بار اپنے تیروں کو دیکھا۔ ایک بھال کا تیر بھی اس کے پاس تھا جو عرب میں آدمی کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا، اور 3 بھال کا تیر بھی تھا جو گھوڑے کی گردن یا درخت میں سوراخ کے لیے استعمال ہوتا۔
3 भाल का तीर निकाला, कहा असगर का शशमाहे का नन्ना सा नाजुक गला, कहा वो घोड़े की गर्दन, कहा वो दीवार और दरख्त में सुराख करने वाला तीर। कमान में तीर लगाया और अभी तीर चलाना चाहता, हारमोला के हाथ कांपे, कमान और तीर जमीन पे गिर गए। एक बार दोबारा तीर और कमान उठाए, फिर तीर और कमान गिर गए। जब तीसरी बार भी उससे तीर न चलाया गया तो उसका दोस्त सनान आया, आए हारमोला, अगर कोई मुझसे आके पूछे अरब का सबसे बड़ा तीरंदाज कौन है, मैं तेरा नाम लूंगा। एक नन्हे से बच्चे से डर गया, कहा बच्चे की बात नहीं है, जब मैं कमान खींच के तीर चलाना चाहता हूं, खेमे का पर्दा इस तरह हिलता है जैसे बच्चे की माँ दरे खेमा पर खड़ी ये मंजर देख रही है। अरे माँ की आंखों के सामने उसके शशमाहे के गले में तीर कैसे मारूं। सनान ने आंखों पे हाथ रखे, इधर तीर चला, असगर के गले में तीर लगा, एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक शशमाहे का गला छिद के रह गया। हुसैन ने तीर निकालना चाहा, यहां तक हुसैन या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इत्मीनान की मंजिल पर हैं। तीर चलाने वालों को पता है टारगेट जितना छोटा होता है उतना ही तीर का पहुंचना मुश्किल होता है। अगर हुसैन के हाथों में जरा भी लर्जा होता, अगर हुसैन के हाथ जरा भी हिल रहे होते तो ये तीर बिल्कुल अपने हदफ पे ना पहुंचता। लेकिन अल्लाह रे मेरे इमाम का इत्मीनान, इस तरह से असगर को गोद में लिया, तीर लगा, तीर खींचना चाहते हैं, शशमाहा तकलीफ से तड़प गया। हुसैन ने कहा असगर बेटा मुझे पता है तुझे बहुत तकलीफ हो रही, लेकिन तू हैदर कर्रार का पोता है और अब्बास जरी का भतीजा है, मैं तीर निकालता हूं, सब्र करना। अब जो तीर खींचा, बच्चे ने जरा भी हरकत न की, मगर तीर क्या निकला, असगर का दम भी निकल गया। एक बार खून का फव्वारा बुलंद हुआ, हुसैन ने अपने हाथों में यह खून लिया, आसमान की जानिब फेंकना चाहते हैं, आसमान कांप उठा, आका ये खून इधर ना आए। जमीन पे फेंकना चाहा, जमीन थर्रा उठी, इंकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं, असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं। आका ने अपने चुल्लू में खून लिया, अपने चेहरे पे ये खून मला, नाना रसूल खुदा के पास इसी हालत में जाऊंगा। हर शहीद का लाशा खेमे में ले गए, असगर का लाशा हाथों में है, फैसला नहीं कर पा रहे, खेमे में ले जाऊं, माँ कैसे ये मंजर देखेगी। 7 मरतबा मेरा मौला जमीन करबला पे इन्ना लिल्लाह कहते हुए आगे बढ़ा और फिर आखिर में दर खेमा पर पहुंचे। रबाब दर खेमा पर खड़ी हैं, जरा उस माँ से पूछिए जिसका शशमाहा पानी पीने के लिए गया, 3 भाल का तीर गले में खा के आया, लेकिन अल्लाह रे रबाब का सब्र। एक बार असगर को देखा, सिर्फ एक जुमला कहा, या बुनैया मिसलों का यूनहर, अरब में तो 6 महीने का जानवर भी ज़बा नहीं होता। हाय मेरा असगर, 3 भाल के तीर से किस तरह